پیغام لے کر اٹھو، ایک ہاتھ میں محمد کی تلوار، دوسرے ہاتھ میں محمد کا قرآن۔ یہ جب امت لے کر اٹھے گی، اس کے سامنے نہ امریکہ کھڑا ہوگا، نہ آسٹریلیا، نہ یورپ، نہ جرمن، نہ فرانس، نہ اسرائیل، سب ہوں گے مغلوب، کیونکہ کافر مومن کے یہ میزائل سے نہیں ڈرتا، مومن کی تلوار اور محمد کے قرآن سے ڈرتا ہے۔ الحمدللہ الذی أبدأ الأفلاك والأرض والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى الصدق واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين ذي احتشام علماء کرام ائمہ خطبہ مساجد اہل سنت عوام اہل سنت السلام علیکم حمد و درود دے بعد عاجزانہ فریاد ہے پروردگار عالم جل جلالہ دے اندر مولا کریم بندہ ناچیز نو کلمہ حق بولن دی اپنی رحمت نال توفیق عطا فرماوے
شیخ برہان تحصیل کمالیہ آج یہ مبارک عظیم الشان محفل پاک بسلسلہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا اہتمام اس پنڈ دے تمام غیور سنی مسلمانہ رل مل کے فرمایا خلاق کائنات ندی اس خدمت نو ذوق شوق نو بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر شرف قبول عطا فرمائے خاندان سنگیاں دوستان سمیت دارین دی سعادت بخشے عزیزم انتہائی مختصر وقت دے اندر میں جناب دے سامنے جس موضوع پہ کلام کروں گا اس دا عنوان ہے احسان عظیم اور دلال مبین انشاءاللہ العزیز جامع خطاب ہونا ہے جنہ خطاب کرا گا اللہ تعالیٰ دی دیتی مدد توفیق نال خوشامد نہیں ہونی جانبداری نہیں ہونی کسی دی جیب تے نگاہ نہیں ہونی سبحان اللہ جو حقیقت مسئلہ ہے ان کا بیان ہونا ہے اور حالات حاضرت کے مطابق آج دا خطاب ہونا ہے کیونکہ مقتضا اور حال دے مسائل علماء جانتے ہیں بزرگ فرما دیں من لا یعرف اہل زمانہ فہو جاہل جو معرفت زمانہ نہیں رکھتا زمانے کی پہچان نہیں رکھتا اگرچہ وہ پوری روئے زمین کی کتابیں پڑھ لے وہ عالم نہیں ہو سکتا عالم کے لیے ضروری ہے دین مصطفیٰ دیاں حقیقتوں بھی سمجھے اور معرفت زمانہ نوی جانے زمانے دے حالات نوی سمجھے تو انشاءاللہ العزیز وقت انتہائی کم ہے تمہیدن ایک دو ملہ کر کے تو میں اپنے موضوع والے پاسے آ جانا ہے بحمداللہ تعالی میں 19 سال ہو گیا خطاب کر دیا نہ تو میں کہتے کسی نال فیصلہ کی تھی پورے ملک دے اندر نہ کہتے دین مصطفیٰ نال غداری کی تھی اور میں اس اجتماع کے اندر دعا گوا کہ اللہ رب العالمین اہل سنت بچوں او نام نیاد علماء جنہ دا حقیقت دین مصطفیٰ نال تعلق نہیں جو دین پاک نال غداری کرتے ہیں اور دین مصطفیٰ دا سودا کرتے ہیں چند ٹکاں دے خاطر اس دین پاک کو چھپا کے نہ تے محض اپنی جیب گرم کر دیں اللہ اونا نو اہل سنت بچوں اٹھا چک لے اونا اگر میں غدارا تو میں نو چک لے موت آ جائے گی اگر وہ غدار نے تو ظالم دے بچے مر جان اہل سنت کو انتہائی نقصان پہنچا رہے اس وقت اہل سنت مذہب دے اندر ہزارہ تنظیمہ نے اور ہر ایک تنظیم دے لیڈر دے منن والے ہزارہ نے لکھا نے ایک نال دوسرا نے پہ ملتا ایسا یہودی فتنہ ہونا ملہ نونا خریدے ہے تو اس وقت جتنا مذہب اہل سنت دا نقصان ہو رہا ہے نا وہ میں جناب کے سامنے پیش کرنا چاہنا ہو سکتا ہے اونا لے وقت کے اندر اہل سنت دے صحیح مذہب اہل سنت رکھن والا حق مومن اسانو دیوہ لائے کے تلاش کرنا پڑے اتنا نقصان آلے وقت جو ہو رہا ہے چار طبقے اہل سنت دا نقصان کر رہے ہیں انہاں چار دا نام دس کے میں اپنا موضوع شروع کر دیا تھا جنہیں نراز بیٹھے رحمان اللہ کو اساں کسی ذات دے پجاری نہیں اساں اللہ دی عبادت کرن والے توجہ ہے نا صحیح عزیزم پہلا طبقہ جو اہل سنت کو نقصان پہنچا رہے ہیں 2 نمبر پیر جنہاں نو میں آکھنا بھوپے پیر بھوپے جنہاں دا نہ ظاہراً شریعت رسول نال تعلق نہ باطناً شریعت مصطفیٰ نال تعلق رات دن شریعت مصطفیٰ دیا دھجیاں اڑاڑ والے محل دربار دیا کمائیاں کھان والے مریدنیاں دیا عزتہ برباد کرن والے محل انہاں نو وراثتاً ولایت دربار مل گیا تو جناب دربار دی کمائی کھان والے جنہاں دا جناب شریعت سامنے بھی
دا بچہ ہے کہ جاوید عالم نے ہدایت چھڑ دے آئے پیر نہیں نہ رہبر ہے نہ پیر بنن دے قابل ہے نمبر 2 وقت تھوڑے مزاحت کر دو نمبر 2 فیسی ملا جنہاں نو میں آکھنا ملا ٹن ٹن عوام اہل سنت فون کرے مولانا صاحب میلاد واسطے وقت چاہیے او وقت آتا میرے نال ٹن ٹن 70 40 80 لاکھ سیکٹری آپ کے گل کرنا بھی گوارا نہیں نہ کر دیا علامہ شمسی صاحب فرما رہے ہیں انہاں فیکٹری دیکھیں جناب ہمارا فیکٹری سے بات کرو فیکٹری مقام ہے 70 80 90 لاکھ تک ایمانہ لاکھ لمن کروڑ لمن لیکن دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عظیم ہے سچا دین بیان کرن یار تک بن دے ایک ملا سیال کھوڑ تو چلے بات بخت اور اس کمالیہ دن در آتے صرف حلیمہ پاک دی داچی پاک دا بیان کرے مر جا غالب دا بچہ حلیمہ پاک دی داچی دا بیان بچے بچے نو یاد ہے بوڑھے نو یاد ہے جوانوں نو یاد ہے تینو حلیمہ دی داچی دے علاوہ کوئی نہیں ہوندا حلال کیے حرام کیے کفر کیے اسلام کیے پاک کیے پلید کیے پردہ بیان کر غیرت بیان کر حیا برا بیان کر شراب دے خلاف بول سود دے خلاف بول زنا دے خلاف بول عوام اہل سنت جاگو خدا را جاگو یہ چراغ قبول نہ جنو میں اخنا منڈی دا سجدہ ایدہ دین نال تعلق نہیں میں پچھلے دنوں دے اندر شبہ برادی میں پھر پڑھئے ایک ظالم سیال کھوڑ دے چو 30,000 مقا کے مک کے ڈان کر کے 6 جگہ جو دی میں پھر سی 24 گھنٹے دے اندر 6 جگہ جو نے جواب دیتا پیسے بھی لے لے پہنچا نہیں انہیں ریت بنائیے میں دیتا ہے 30 علامہ صاحب دیتا ہے 70 30 فارغ 70 دی محفل پڑی جائے ٹرینڈ بنایا انہیں غالمہ نہ خونہ بھی بنایا اور انہیں ملہ بھی بنایا انہیں ایک اشارہ کر دینا نام نہاد ملہ ہے نہ جس دا صوفیانہ تعلق نہ جیدہ خود فقر نہ تعلق وہ بناوٹی رونا روندہ ہے بناوٹی کوئی مائی دلال ہوتا ہے ایک آسو ثابت کرتے مساری لندی خطاب چھڑ دے ڈرامے دا رونا روندہ ہے اور عوام میں جناب مہد معلوم تے پیسہ پٹور رہے ہیں ایک دیہاڑی دے اندر 10 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ اور دین بھی نہ نسے داتا صاحب نشان وہ مخمرے انہوں یاد ہے داتا صاحب نشان جو اللہ قرآن بیان فرمائی ورا داتا دا مقام اللہ داتا صاحب نشان علی ورا لیکن سامنے بیٹھنے والے انہوں داتا صاحب نشان دی لوڑ نہیں انہوں دے اندر شراب نوش بھی ہے زانی بھی ہے شرابی بھی ہے سودی بھی ہے رشوت لین والے بھی ہیں عذاب قبر دا بیان کر سود دے بارے حدیث بیان کر تاکہ لوگ سود سجن شراب دے متعلق دنیا دے عذاب دس قبر دے عذاب دس میدان معاشر دی ذلت و رسوائی بیان کر تاکہ شراب سجن زنا سجن توبہ کرن جہنم تو بچن جنت جاون انہوں دے سامنے داتا صاحب دے سامنے وقت تھوڑے فیسی ملا اگر چاندے والے سنت محفوظ رہے جو ملا فیس مکے انہوں 5-7 گالنا نہ بلا اپنے پیڑ دے امام مسجد میں وہ تینو حلیمہ پاک نشان نہ سناوے تو میرا گربان آ جائے حد تو ہی کھلیا دنیا ٹور کے نہ پاسے گئی نمبر 3 شرابی بے نمازی نال خون 1.25 لاکھ روپیہ جنہاں دی فیس پڑھتے جید علماء جنہوں نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا دیا 40 سال بیت گئے آج بھی انہوں نے 15,000 تنخواہ اور غالب کا بچہ 15 منٹ دے اندر 5 لاکھ کی نفع دے رہے عوام اہل سنت اپنے مذہب نو مات شرابی لونڈے باغ مکار اور شرابی انہوں نے اپنا پتھر چھاور کر رہے ہیں کسے مدرسے نو دے شیخ الحدیث جڑا مفتی ہے مدرسے کے اندر حدیث رسول اللہ نے پڑھا دے وہ دی خدمت کے اندر جا کے نظرانہ پیش کر جو تقویت ملے وہ اللہ دے نبی دی حدیث پڑھا
مدینے چلیاں جناب ہاتھ تک کھڑا کرو گئی لمبے ہو جاؤ نات خانی ہو داڑھی کو سننا آیا تھا بالر تو ہوتے آیا تھا اللہ دے نبی فرمائے جو میری سنت قطارے جو وہ محمد کا نہیں ہے میں رسول اللہ کو میں دیوانہ ہوں عاشق کو داڑھی کو نہیں کھلا مجھ کو نہیں کھلا شکر بوشنال ملائی کھلا ہے سٹیج مصطفیٰ دے کھلا ہے سٹیج اہل سنت دے کھلا ہے نمبر 4 ریبڑی نقیب علامہ صاحب دے ماشاءاللہ عالم نے بے تکے نقیب داڑھی کو سننے 30,000 انہاں دی فیس داڑھی تازہ مول کے انہاں چھل کے انہاں ڈیمانڈ انہاں دی بھڑا ہوٹل پہ بکرے کا کھانا کھائے گے اتنا حلال لے گے جناب شریعت مصطفیٰ نہ جنہاں دے تعلق نہیں او جناب تے کھلو کے لمبیاں چھٹن کے حجر شجر بدر ہر حیا کوئی بھی بندہ دا دماغ سارے کر کے جائے میں انہاں نو آگنا ریوڑی نقیب کلونگڑی چھرلی پھٹاکے ایک کتھو نکلے سبحان اللہ قدم خدا ذکر کے آنا میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے عالم اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین باغ دا سودا کرے ظالم ہوئے غدار ہوئے حلال میں مطابق اللہ دے دین بیان نہ کرے ایسے عالم دے بارے اللہ دے قرآن بھی بول گئی مصطفیٰ دی حدیث بول دی حضور نے فرمایا قرب قیامت آسمان سے تھلے کتنی مخلوق ہونی ہے سارے نالوں بدترین علماء ہون گے انہاں دیا نشانیاں میرے آقا کریم نے بیان فرمایا عمراء دا قرب تلاش کرن گے علماء دا قرب تلاش کرن گے انہاں دی جائز نجائز دے اندر حاملہ بن گے دین پاک دا سودا کرن گے دین وچوں نکل جاون گے امت مصطفیٰ دے اندر فتنہ پیدا کرن والے ہون گے اللہ دے رسول فرمایا خیرات دے اندر سارے انساناں دے اندر سارے نالوں بدترین ہون گے عالم سود یا نشانیاں جویں فضل الرحمان کھڑی اے تو ایک بیوی کھڑی ہوں گی کسے پارٹی دی ادھر کسے پارٹی دی درمیان دے اندر ملا اوگ کھڑو گئی درمیان دے اندر ادھر بی درمیان دے اندر ملا تھا پھر روٹینا دا نام المجوری دلڈی دلے باغیزار او کھڑاؤں دے قدم خدا دی کر کے آنا ہر زمانے دا ولی اس ملا دے خلاف بول دے وے جڑا رسول اللہ دے دین دا غدار ہے ساڈا پیر باہو بھی بولے فرمایا اللہ پڑھیو پڑھا فضی ہوئیو او اللہ پڑھیو پڑھا
خدا رال سنت و جماعت مذہب دا دفاع کر حق دا متلاشی بن پیر و لب جڑا دنیا دا پرستار نہ ہوئے دین دا پرستار ہوئے عالم و تلاش کر جڑا میرے مصطفیٰ قریب دا دین دے اندر غداری نہ کرے سر لتھ جاوے مگر رسول اللہ دا دین نہ جاوے میرے مولا حسین دا سر مبارک دے دیتے آیا جے اللہ دا بھی آوے جو ہے صحیح اچھا اچھا بولو خیر مایا چشتی کہ حق بولنا چشتی اندھی مجبوری توجہ ہے صحیح حق بولنا چشتی اندھی ہے مجبوری وقت بالکل ساتھ نہیں دے رہا عنوان شروع کرا وقت ہے نہیں اندھا مالک کائنات نے اپنے پاک کلام کے اندر بیان فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ دیکھیں زبان اللہ کو پچھلے ہاتھ شاہ دیا اللہ سلامت رکھے میں قدم خدا دی منو بڑا عرصہ ہو گیا سرزمین کمالیا یہ بڑی زرخیز ہے سادہ اللہ مسلمان نے انہاں دی عقیدت نو سلام لیکن قدم خدا دیئے تے بیچارے سدھے نے انہاں لٹن والے چلا خداوندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے یہاں سلطانی بھی ایاری ہے درویشی بھی ایاری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء حق اہل سنت نعرہ حیدری وہ جو ہے صحیح اونچا اونچا بول مالک کائنات نے فرمایا میں یقیناً مومنہ تے احسان فرمایا تو اللہ جڑا احسان فرمایا وہ احسان عظیم ہے آیا مبارک دے آخر دے اندر پروردگار فرماندہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ میرے رسول کی آمد تو قبل او لوگ کھلے گمراہ سن آیا دا پہلا حصہ میرے عنوان دا پہلا حصہ ان دے تو آخر ہو جائے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کھلے گمراہ سن میرے عنوان دا آخری حصہ دے تو آخر ہو جائے کہ دلال مبین یعنی کھلی گمراہی تو لہذا کنہاں پروردگار نے اپنے پاک کلام کے اندر گمراہ فرمایا ہے انہاں دا تھوڑا جہا رہن سہن نقشہ انہاں دا نظام حیات کی کھاندے سن کی پاندے سن کیویں دا جناب انہاں دا رہائش دا نظام دی تھوڑا جہا میں نقشہ کھچ کے تے جناب نے سامنے پیش کر کے تے ایک دو گمراہیاں بیان کر کے تقریر اختتام ہونی ہے ذرا ذوق نال سبحان اللہ عزیزاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو قبل اعلان نبوت و رسالت فرماون تو پہلا اہل عرب مشرکین مکہ کفار مکہ ایس سرزمین سے عرب دے اندر کاشتکاریاں بھی جانتے تھے اور اس فان دے اندر مختصر وقت اپنا سانی نہیں سمجھتے فصلہ بھی انہاں مان سمنیاں بیج لینیاں اور صنعت و تجارت دا ہونا دا اتنا عروج اور کمال کہ جیڑا اپنے جسم تے کپڑا سی کے او پاندے تھا نا کیڑے آنے ریشم دا کپڑا ہونا استعمال کرنا جیڑا اتنا قیمتی ہے کہ اسا آج تک او ویکھے ہی نہیں آزاد ناد کرنے نا بوسکی تے کاٹن تے واشن تے فلاں تے جنابہ نے بلے بھائی بلے ساڑھے نال دے کہیں دے کپڑے ہیں ماں کا ڈاڈا تو ویکھے توجہ ہے کیڑے والا ریشم اتنا نرم اور کولا کپڑا کہ پورا سوٹ موٹھے بند ہو جائے آج اگر کوئی خریدنا چاہے تو لکھاں روپے دا سوٹ ہے وہ استعمال کرتے تھا اللہ دے نبی آن کے انہاں دا لباس تکیا مرد واسطے ریشم دا پہننا حرام قرار دیتا فرمایا حرام ہے لہذا اس ریشم دے بدلے اللہ رب العالمین میری امت نو جنت دے اندر جنت والا ریشم دا لباس عطا فرماوے لہذا مرد نہیں پہن سکتا توجہ ایسا ہی الغرد جنہ برتنہ دے اندر وہ کھانا کھاندے سن نا وہ برتن سونے تے چاندی دے عام وال ڈھال دے گھر دے برتن ہاں جی اتنا
انہوں دا عروج دنیاوی لحاظ نال اتنے جناب او ڈاڈے کہ اج بھی اسی انہوں دا مقابلہ نہیں کر سکتے ملک روم فارس یونان اور ہندوستان دی حکومتوں دے افراد اور عمراء بھانڈے انہاں کھان پین والے سونے دے استعمال کرو جی ہاں مارکیٹ ہونی دکانہ ہونی ساڈے کمالیہ چ بھی ہے کوئی دکان کی تو سونے دے بھانڈے لبن گڈویاں تھال جگ گلاس آپ تے شیشے نو تے سٹیل نو دل دے کے بیٹھے مار ساڈے نال دا کہے دا جگ ہے مگا مار اور ویکھے وقت تھوڑا کہ اللہ دے نبی حرام ہونا دا ہے تکیہ فرمایا حرام ہے میری امت سونے دے بانڈا دے اندر نہیں کھا نہیں کھا پی سکتے لہذا جنت میری امت کو اللہ رب العالمین جنت دے سونے اور چاندی دے برتن عطا فرمائے گا جنہ دی خاصیت ہونی ہے جو کچھ وچ ہونا ہے باہر بھی نظرے گا ہون تے سونے دے لیکن نظر باہر بھی آوے گا سبحان اللہ الغرض انہاں کل پہلوان بھی ہیں انہاں کل جناب ڈشاں بھی بنانیاں جان دے وان سمجھیا یہ چائنیز ہے یہ منچورین ہے یہ فلاں سارا جان دے حکیم بھی ہیں الغرض انہاں کوٹھیاں پھلا دے محلات ارم ذات العراق اللہ کا قرآن دستا قوم ارم ذات العراق جنہاں اللہ نے فرمایا ستونہ والے کوٹھیاں اور بلڈنگ دا پھلا دے بھی بنانے جان دے سن تو میں بنا کے کوئی کلام نہیں کیتا قوم نبت قوم عاد قوم ثمود تین قوموں اس وقت ایسی آلہ صاحب فن عمارت سادی دے اندر جنہاں دا تذکرہ مدمت کر دے اللہ قرآن بیان فرمایا پڑھا قرآن اس لئے بولو بھائی ارشاد رب العالمین مولا فرماؤں تقنون بکل ریع آیتا تابسون وتتخلون مصانع لعلكم تخلدون بنیاد فرماؤں قوم عاد ثمود انہاں دی حالت بیان کر دیا اللہ فرمانا تو بڑا میں جتھا تو نمایاں چھاوے کھڑی اوتھے مینار کھڑا کر دینا جتھے تو دے لہو لاب کھیڑ کھوٹ تے اپنے تماشے کرنے ہوندے بےہودہ کھیڑا کھیڑنی ہوندی ہے تا تسا مینار کھڑا کر دے جے لعلکم تخلدون اے قوم عاد ثمود جڑا تسا کوٹھیاں پلا دے محلات بنا دے جے بنا کے اتنی مضبوط ہے کہ تو تہاڈا مقصد ہونے وچ ہمیشہ رہیے پروردگار نے انہاں دی مرمت بیان فرمائی صدقے جاوا قدم خدا بھی ان سوال اٹھتا یا دیا دنیاوی لحاظ نال قوماں بنا گزرن والیاں اعلیٰ نظام حیات انہاں دے کول ہے سی پھر بھی اللہ فرما رہے ہو گمراہ سن انہاں دی گمراہی دی وجہ سن ایک وجہ بیان کر رہے وقت تھوڑا ایسی قوماں اللہ نے فرمایا گمراہ سن ان گمراہی دی انہاں دی پہلی وجہ بیان کرن لگا کیوں پروردگار نے انہاں کو گمراہ فرمایا وجہ ایسی وہ جیندے ضرور پائے سن نظام حیات انہاں کو ہے سی بڑا اعلیٰ سردیاں اڑیاں تو لٹ جانا گرمیاں اڑیاں چھپ جانا تمام مزاج کے مطابق کھانا انہیں استعمال کرنا نفع دینے والی چیز کھا جانی اور نقصان والی تو انہیں پرہیز رکھ لینا اتنی تمیز رکھ رہے ہیں مگر اللہ فرماتا گمراہ سن وجہ ایسی وہ جیتے ضرور پائے سن مگر انسان کا واقع نہیں ویشیاں درندیاں جانور واقع پجیدے سن بے مقصد پجیدے سن جانور واقع پجیدے سن اللہ فرماتا میں احسان فرمائے اپنا رسول بھیجیا میرے رسول آن کے انہوں نے انسان نوا جیون کا ون سکھایا ہے تا اللہ فرمایا ہے میں احسان فرمائے جانور واقع کی میں جیندے سن سن اس وجہ نال جیندے سن کیونکہ جڑا جناب جانور ہے وہ حلال حرام کی تمیز نہیں رکھتا کھان پین کے اندر کی حلال ہے کی حرام ہے حرام نہیں کھا جاتا ہے حلال بھی کھا جاتا ہے اس وقت جڑے مشرکین کفار مکہ سن وہ بھی تمیز نہیں سن رکھتے کھان پین کے اندر اتنی تمیز دے ہے بھی نفع والا دے نقصان والا مگر اتنی تمیز نہیں سی حلال کیے حرام کیے حلال حرام دے فرق پاک پلید دے فرق اے مدنی تاجدار انہوں نے سمجھائے
انہیں بھی جیون دا ول آئے اللہ فرمایا میں احسان فرمایا ہے ڈنگرے بابو جیتے سن انسانیت درس محمد سنایا ہے انسان بابو جیون دا ول عطا فرمایا ہے حلال حرام دی تمیز نہیں سکتا جانور ہے نا جانور توجہ میرا رکھنی کتا ہے انہوں گوشت بکرے دا پاک کھا جائے گا بولو تو کسے مردار جانور دا گوشت پاک بولو یار کھا جائے گا کھا جائے گا تیری مجھ کھلی ہے اپنی چلو کوئی نہیں خیر ہے آپ نے اتنا ہی بڑا اللہ حیات کی کرے ہو گیا عقل معلوم ہے گل نہیں بڑی ہو تسی بیٹھے ہو میں اتنا راضی بیٹھا نہ قدم خدا دے بھائی لنگر کھاون دے بعد بھی بیٹھے ہو میں اللہ دی قدم راضی بیٹھا آئینا نوٹا دی نہیں نوٹ میں نو اللہ زمین دیتا میں ہوٹل پایا بیٹا میرا وڈا بیٹھ بیٹھا میں ہوٹل تے کام کرنا میرا بیٹا نال کرنا راش لگے میں چوک کے کھانا کے رکھنا میں پانا میں مانا دے کھاؤ جی میں اس دین نو معاش نظریہ نہیں بڑھایا نیٹ تے میری مووی ویکھ لے میں بیٹھا ہونا ہوٹل جی الحمدللہ میں علامہ فہمہ نا اے تے ٹھکنا ہے نا توجہ ہے خیر تیری مجھ کھلیے نا اپنے انہوں تو بٹھے جڑے اپنے حلال رزق دے بیج کے پارے ہیں وہ کھا جائے گا تے رات نو مارا کی دھاڑ تو چھپے ہوں دے جاتے پھاڑ شروع ہوئی کھا جائے یعنی جانور نو حلال حرام دی تمیز او بھی ڈنگر سن اس وقت اہل عرب بھاوے نہ آلہ نگاہ میں حیاتوں نے کلو ہے سی مگر حلال حرام دے فرق نہیں سمجھان دے حلال کھا جانا حرام کھا جانا اللہ نے نبی تشریف لائے انہوں نے حالات تکیہ فرمایا ایک دے گمراہ نے حلال کھا جانا حرام پاک پڑی انہوں نے تمیز نہیں ان دے نال انسانیت جانے مک ختم ہو جانی اللہ نے نبی فرمایا وہ حضرت انسان تو جانور مانگو نجی جانور دا کھانا اور ہے تیرا کھانا اور ہے وہ حلال حرام کھاوے وہ ہے جانور تو حلال کھا حرام نہ کھا پاک کھا پلید نہ کھا اے فرق اللہ دے نبی جدو سمجھائے اور مولا علی ورگے فرمایا ہے قطرہ شراب نہ کھوئے جاوے ماندو وے کھاؤں گے جانور کھاوے حلال دودھ دے وے پاک نہیں فرمایا میں پاک ہاں میں اس جانور دا دودھ نہیں پیاں گا میرے بھی پریزگاری آ گئی میرے ویکھو سوات رسا گنڈ سرے تے میرے ویکھو اور آپ آج اے ویکھنا ہے آپ تے حلال حرام دی تمیز کرنے ہیں نہ نتیجہ تے کرنے وہ نہیں کر دیا تے او ہن گمراہ تے آپ تے الحمدللہ استاد جی حلال حرام دی تمیز بھی رکھنے ہیں پاک پلید دا فرقی رکھنے ہیں آسا اللہ دے احسان اچ بیٹھے ہیں آپ استاد آسا دے ایک کی تمیز رکھنے ہیں آسا دے کدے سود دا نام نہیں سنا آسا دے استاد جی کدے شراب ویکھی نہیں آسا دے دور کدے دودھ دے پانی گلائے آسا ڈرام ہوندہ ہے پانی دا ہوندے جی ایک قطرہ دودھ دا نہیں زہر کیمیکل دا سٹ نہیں اس پانی تی آسا تے کدے جھوٹ بول لئی نہیں کیونکہ جھوٹ پلید گمراہی آسا نہ زنا کیتا ہے نہ غیبت نہ بدنگاہی دنیا گمراہی تے اس آجی تو سی دے بیٹھے ہو نا جتے زمین مقدی ہے پرے کوئی مخلوق رہن دیو تھی انہوں نے کام میں نہ ساڑھے اے کام نہیں آسا تے احسان اچ بیٹھے ہیں میں صحیح پیاننا احسان اچ بیٹھے ہو کہ گمراہی ہے سوات رسا گان سیرے تھے کیونکہ 2 گھنٹے دا موضوعات ہے 2 گھنٹے پورے 15 منٹ تمہید اچ کھپ گئے میرا بیٹھو توجہ ہے سوات رسا گان سیرے تھے آج پھر اوہی گمراہی اہل عرب دی
دوبارہ نظام دی طاقت نال یہودیاں پھر مسلط کیتی مسلمانہ تے نبی سرور دی امت تے کہ اونا بدلہ لے تاریخ پڑھی کہ محبوب خدا سانے وہ گمراہ پنڈت گمراہی دے مرکل جنہاں نو اللہ دے رسول گمراہ یہ جو کڑ کے سرزمین عرب میں ایسا پاک فرمایا کہ صدیق عمر عثمان والی بلال حبشی صبر بن مسلم عمر جیسے اکابرین صحابہ دی جماعت ایسے تیار ہوئی جنہاں ایسا پقیدہ نظام لایا اپنی دنیا پر غلبہ فرمایا لہذا دی رسول اللہ دی امت کو بدلا لاؤ اور پھر انہوں نے امت نو احسان چک کے گمراہی دے اندر سٹو اب قدم خدا دی در کے آنا جگر پھٹ دائے اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ایسے ایسے گناہوں میں مبتلا ہے اگر بیان کرو جگر پھٹتا ہے سکا باپ بیٹی سے زنا کر رہا ہے بھائی بہن سے زنا کر رہا ہے گھروں میں پھرنے والی مرغی سے زنا ہو رہا ہے جانور سے زنا ہو رہا ہے مری عورت مسلمان تھی جنہوں نماز بنانا پڑھ کے قبرستان دفن کیتا قبر وچوں کڈ کے اوندے نال زنا ہو رہا ہے شراب آم ہے سود آم ہے رشوت آم ہے جھوٹ آم ہے غیبت آم ہے سنا یہ محض نظام کی طاقت کے ساتھ ہو رہا ہے کیوں سرزمین عرب مطالعہ فرماؤ 40 سال اللہ کے نبی سرزمین عرب پر مکہ کی سرزمین پر مصائب و آلام برداشت کیے ہجرت کا حکم ہوا مدینہ میں اللہ کے نبی پہنچے یہاں اللہ نے نظام کے ساتھ مدد فرمائی یہاں تعزیرات اسلامی اتری چور کا مورچہ کھاتو رانی کو دنہ کی سزا دو اگر شادی شدہ ہے سنسار غیر شادی شدہ گھوڑا مارو شرابی کی سزا سور کھانے والے کی سزا تہمت لگانے والے کی سزا مرتد کی سزا یہاں تعزیرات اسلامی اتریاں اور محمد کے وہ چند مٹھی پر صحابہ نظام کی طاقت لے کر اٹھے آدھی دنیا پر غلبہ کیا اور باقی آدھی دنیا مرعوب ہو گئی کہ رسول اللہ کا عمر آ رہا ہے عثمان آ رہا ہے علی آ رہا ہے امیر معاویہ آ رہا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق تو نظام طاقت ہے امت پھر گمراہی میں ہے نظام طاقت ہے یہ بدلے کی نظام سے مثال دیتا ہوں تم عالم بولا عرب سے جس کے پاس آخری ڈگری ہو وہ نماز کے موضوع پر بیان کرے ایمان سے بتاؤ مسجد میں کتنے نمازی آئیں گے عرب سے عالم آ کر 7 گھنٹے بیان کرے نماز پڑھو یہ فضیلت ہے یہ عذاب ہے یہ وعید ہے کتنے لوگ نمازی بنیں گے کتنے مسجد میں آئیں گے بتاؤ اگر حکومت کہے جو نماز نہیں پڑھے گا 3 مہینے کے لیے اس کو کوٹھی لگا دے سارے بڑھن گے سارے بڑھن گے مولوی آکھیو کنجریہ نہ نچاؤ خسرہ دے ویلا نہ سکتو ماں اقبال کو جناب کروڑ دی گڈی پیش نہ کرو سیانے بڑھو کوئی نہیں آتا کتے نہ لڑاؤ یہ اعلان حکومت کرے کتا جڑا لڑائی سی تون دے سو ہون جڑا کنجری خسرہ نہ جیسے انہوں تون دے آنگے ہون شادی تے نچے سو کنجری خسرہ نظام طاقت تو یہ پھر نبی کی امت نظام لے کر اٹھے گی اللہ ان کی مدد فرمائے گا پھر یہ گمراہی سے نکلے گی محمد کے احسان میں آئے گی اور آخری بات کر رہا ہوں نظام آئے گا انشاءاللہ کیونکہ غالب تو محمد کا دین رہنا ہے نا غلبہ دین کا ہے یہ نظام آئے گا اس کو پوری روئے زمین کی وہ یورپین طاقت نہیں روک سکتی آئے گا محمد کا اسلام انشاءاللہ ہم نہیں تو ہماری آنے والی نسل دیکھے گی کہ پاکستان محمد کا نظام ہوگا محمد کا قرآن ہوگا سنو آخری بات تقریب ختم میں نام کسی کا لے لوں گا علامہ صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے کسی کی دل آداری ہوتی ہے اگر حق بات سے تو میں کروں گا سنو جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اپنے لیڈر سے جو محبت کرتا ہے میلاد میں اسے اللہ کا واسطہ دیتا ہے وہ اپنے لیڈر کو میرے سامنے اس روپ میں پیش کرے
کہ مولانا صاحب الحمدللہ میرا لیڈر نہ زانی ہے، نہ شرابی ہے، نہ سود خور ہے، نہ قاتل ہے، نہ چور ہے، میرا لیڈر صاف اور شفاف ہے، اس لیے میں اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ثابت کرو کہ میرا لیڈر زانی بھی نہیں، شرابی بھی نہیں، قاتل بھی نہیں، چور بھی نہیں، ظالم بھی نہیں۔ میں پوچھتا ہوں زنا کرنے والے لیڈر کو ووٹ دینا چاہیے؟ شرابی کو ووٹ دینا چاہیے؟ جو ہماری بیٹیوں کو سرعام ڈانس کرائے اس کو ووٹ دینا چاہیے؟ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ امت گمراہی کی طرف جا رہی ہے، خدا را واپس لاؤ۔ ہمارا لیڈر زانی شرابی نہیں، اسلام میں عمر جیسا لیڈر گزرا ہے۔ آخری بات ہے، بات اتنا 5-6 منٹ پہلے ختم کروں گا، 3 منٹ رہ گئے، توجہ ہے بھائی؟ تو مولا علی مشکل کشا آ گئے بارگاہ فاروق اعظم نے دستک دی، فاروق اعظم نے فرمایا علی آ جاؤ، تشریف لے لو، رات کا وقت تھا۔ فاروق اعظم حکومت کے کوئی کام لکھ رہے تھے، رجسٹر میں دیوار جل رہا ہے۔ فرمایا علی کیسے آنا ہوا، حکومت کے معاملات میں بات کرنی ہے یا ذاتی کو نجی گفتگو ہے؟ حضور بڑے دن ہو گیا عمر پاک آپ سے بات نہیں ہوئی، لہذا علی کا جی کرتا ہے کہ آج ہم ذاتی نجی محفل کریں گے، اپنی ذاتی بات ہے۔ فاروق اعظم نے پہلا دیا بجھا دیا، دوسرا جلا دیا۔ فاروق اعظم نے شاہ علی نے عرض کی حضور پہلا بجھا دیا، دوسرا جلا دیا، خیر ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا علی وہ پہلے والا دیوا جو ہے نا اس میں تیل تھا حکومت کا، خزانے کے پیسے تھے، کیونکہ میں کام لکھ رہا تھا حکومت کا، لہذا اب ہم نے بات کرنی ہے ذاتی، تو میں عمر چاہتا ہوں دیوا بھی وہ جلے جس میں تیل ہو عمر کا ذاتی۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں 75 سال ہو گئے پاکستان کو، سب سے بڑا دشمن پاکستان کا امریکہ ہے، بعد میں ہے، انڈیا ہے بعد میں، سب سے پہلا دشمن پاکستان کا پاکستان کی حکومت ہے۔ بتاؤ پاکستان کا خزانہ انڈیا لوٹتا ہے یا امریکہ لوٹتا ہے؟ حکومت لوٹتے، جو بھی ہو جس کی حکومت لوٹتے ہیں بھائی، خدا را ان ظالموں سے اپنے ملک کو بچاؤ، بچاؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ پاکستان سفارتی سے نہ مٹے، کسی غیر کے ہاتھ میں نہ جائے، تو محمد کا نظام لے کر اٹھو، ایک ہاتھ میں محمد کی تلوار، دوسرے ہاتھ میں محمد کا قرآن۔ یہ جب امت لے کر اٹھے گی، اس کے سامنے نہ امریکہ کھڑا ہوگا، نہ آسٹریلیا، نہ یورپ، نہ جرمن، نہ فرانس، نہ اسرائیل، سب ہوں گے مغلوب، کیونکہ کافر مومن کے یہ میزائل سے نہیں ڈرتا، مومن کی تلوار اور محمد کے قرآن سے ڈرتا ہے۔ آج کے بعد جو آپ سے ووٹ مانگنے آئے اس کو بول بھائی تو آگے اوپر لیڈر کو دے گا، تو پہلے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ اور گواہی دے کہ میرا لیڈر شراب نہیں پیتا، میں ووٹ دیتا ہوں، زنا نہیں کرتا، میں ووٹ دیتا ہوں، ظالم نہیں، قتل نہیں کرتا، میں ووٹ دیتا ہوں۔ اگر وہ سارا کچھ کر دے تو میں ووٹ نہیں دے سکتا۔ ظالم دا مددگار اللہ دے نبی فرمایا ہے ظالم کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ آخری کلام تقریر دے اختتام وقت انہا سی، پھر سے سلطان العارفین پیر مہو فرماندہ نام قسمگی بلیا صدنا کریے کل نو لاج نہ لائیے
میدان منو اکھا کا بولان وہ پاکستان کی بیٹی مسلمان کی بیٹی جنہوں یونیورسٹی کالج کے اندر موریاں کے اندر وار کے اندر جناب ریس لواندے ہو موری کے بچے تھی مسلمان ایس طرح جب لائلہ کے دس رہی ہے موری کے اندر جنہ دودھ والی تھا ہل رہی ہے ظالم کھتے دور بھی نہ لا کے زڑی گھی بیٹھ دی دودھ والی جگہ بیٹھ لاکھ نہیں ماندر میں آنکھا کا پی ہوں ماں باپ تب خدا کے ہو جائے نوکری نہ دھین امتنا دباغ کے بار چھڑ بے غیرت نہ بڑی اللہ نہ بڑی تب خدا دی مر جاوے قتل ہو جائے تب دھی بیٹھ دی کمائی نہ کھاوے کیونکہ دل بندوں کی نماز قبول نہ روزہ قبول نہ حج قبول نہ زکاة قبول نہ میلاد قبول نہ یارویں قبول نہ بارہویں قبول نہ خیرات قبول ہے اور وہ کھڑی فرماتا بے غیرت دی او یاری ڈالو سانو کتے دا چنگا تے شرمی تے مرغے لالو سانو ساگ سر